میری گرفتاری ہوئی اور پھر انہوں نے مجھ پر تشدد کیا. ایک تشدد وہ ہوا جو سینیٹر پہ ہوا، ایسا نہیں ہوا. مجھے مارا ہے، لوگوں کے سامنے مارا، اور میری 7 دفعہ گرفتاری ہوئی ہے، مجھے مارا نہیں ہے کسی نے. تو آج میں آپ سے کون سا قانون ہے؟ تو میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اپنی عزت کا، مانسہرہ کی مٹی کی غیرت کا. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں. جزاکم اللہ. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے اختلاف ہیں. ایک فقہی اختلاف ہے اور ایک فکر و نظر کا اختلاف. فقہی اختلاف کیا چیز ہے؟ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی و بریلوی ہے، اور یہ مقلد اور غیر مقلد ہے. یہ فقہی اختلاف. اور فکر و نظر کا اختلاف یہ ہے کہ کون ہے جو اسلام کو مکمل مذہب سمجھتے ہیں اور اس کو ایوانوں تک لے جانا چاہتے ہیں اور عدالت تک لینا چاہتے ہیں، حکومت تک. تو مجھے معاف کیجئے، تمام سیکولر جماعتیں وہ فکر و نظر میں ہماری مخالف ہیں. ان کا یہ عقیدہ نہیں کہ اسلام اجتماعی مذہب ہے، یا وہ عدالت کا مذہب ہے، اور یا وہ حکومت کا مذہب ہے. لیکن پھر کیا بات ہے؟ اختلاف میں الجھا دیا جاتا ہے اور فکر و نظر کے اختلاف کی طرف ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ بریلوی ہے، اس کے خلاف فتوے نکالو، اس کو کافر قرار دو. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہیں، ان کے خلاف فتوے نکالو، ان کو کافر قرار دو. یوں ہمیں لڑایا جا رہا ہے، اور حکومت کرنے والے بہت مزے سے حکومت کرتے ہیں. جہاں ہماری صلاحیت ختم ہونی چاہیے تھی وہ فکر و نظر کا اختلاف ہے. مجھے معاف کیجئے، میں کیوں جمعیت علماء اسلام میں ہوں؟ میں پی ٹی آئی میں کیوں نہیں ہوں؟ میں مسلم لیگ نون میں کیوں نہیں ہوں؟ میں این پی اور پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں ہوں؟ میں مانسہرہ کے معززین کو جے یو آئی کی طرف کیوں بلاتا ہوں؟ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کامل مذہب ہے، انفراد کا مذہب ہے، اجتماع کا مذہب ہے. یہ میری رہنمائی کرتا ہے محلے میں، عدالت میں، حکومت میں، معیشت میں، سیاست میں. میرا یہ عقیدہ، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی ترجمانی صرف جمعیت علماء اسلام کرتی ہے، کوئی اور جماعت نہیں کرتی. اگر کوئی اور جماعت یہ رہنمائی کرتی ہے تو میں اپنی جماعت چھوڑ دوں گا. مجھے معاف کیجئے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارا پی ڈی ایم میں اتحاد ہے. اگر آج بلاول بھٹو یہ کہہ دے کہ میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر اخلاقی طور پر مجھے پیپلز پارٹی میں ہونا چاہیے، پھر مجھے جمعیت علماء اسلام میں نہیں ہونا چاہیے. اگر آج مسلم لیگ نون والے یہ کہیں یا یہ پی ٹی آئی والے کہیں، تو پھر تو ان جماعتوں میں ہمارے جماعت میں فرق نہیں ہے. ہمیں ان میں الجھایا گیا، ہمیں اس میں الجھایا گیا، اور اصل کاج سے ہمیں دور رکھا گیا. آپ اس بات کو لیں، خدا کے لیے جان نہیں الجھنا، وہاں نہیں الجھیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیاں ایک جیسی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان عام لیڈروں کی طرح ایک لیڈر ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی طرح کوئی جماعت نہیں، اور مولانا کی طرف کوئی لیڈر نہیں ہے. اونچی آواز میں بولو نا.
مانسرے کے عوام سے خصوصی طور پر کہتا ہوں، آج شہزادہ گساسب خان اور ہمارے درمیان 3-4 الیکشن میں ہمارا اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد آج انہوں نے یہ جھنڈا پکڑا، آج وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، میرے خون کی قربانی لگتی ہے ان کی عزت بڑھانے کے لیے، میں انکار نہیں کروں گا۔ انہوں نے فکر و نظر میں ہمارے ساتھ اختلاف کیا، مولانا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انتہائی قابل احترام سامعین، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں بنا، کرپشن کے لیے نہیں بنا۔ یہ 75 سال میں لوگوں نے کیا کیا؟ چوری کی چوری، قوم کا پیسہ چور جیب میں ڈالا، اور جب روزمرہ کی حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو جا کر یہودی سے MIF سے یہ پیسے مانگتے، قرضہ مانگتے۔ وہ کہتے بچوں آپ کو قرضہ دیں گے، پہلے آپ نے کان پکڑنا ہے۔ یہ کرسی کے پجاری کان پکڑتے ہیں اور پھر آ کر یہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ پہلا کان یہ پکڑتے ہیں کہ آپ نے ختم نبوت میں ترمیم کرنی ہے، آپ نے IMF پر گروی رکھنا ہے، آپ نے CPEC کو ختم کرنا ہے، آپ نے انڈیا سے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے افغانستان سے لڑائی کرنی ہے، آپ نے چین سے لڑائی کرنی ہے۔ کون ہوتا ہے ہماری ترجیحات مقرر کرنے والے؟ ہم خود ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اسلامی تھا، اسلامی ہے، اور بولیے، اور اونچا بولیے، اور اونچا بولیے۔ اسلامی تھا، اسلامی ہے، اسلامی رہے گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ایک انقلاب آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا، اس انقلاب کو مؤخر کرنے کے لیے جاتا ہے، نوجوانوں کو پیچھے لگایا جاتا ہے، میری تہذیب کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی۔ کیا تم نے ہمارے ملک کو کیا پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندی قبا دیکھ، اتنی بھی نہ بڑا، پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندی قبا دیکھ۔ تم نے چور دیے، ہم نے ایماندار دیا، قوم مایوس نہ ہو۔ آج فضل الرحمان کی صورت میں موجود ہے، انشاءاللہ بیعت کریں گے، انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولیے، مولانا کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا؟ قاضی صاحب تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تمہارا پہلا وزیر اعظم آیا، دوسرا آیا، سب چور ہیں۔ ہمارے ہاں ہری پور میں بٹیاں ہوتی ہیں، اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے، دوسری تیسری، پھر وہ قالب کو ٹھیک کر دیں کہ قالب غلط ہے، تمہارا تو قالب ہی غلط ہے۔ ہمارا قالب ٹھیک تھا، جب بھٹو آیا اس نے کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، 300 لوگوں کو چور بتایا، بڑی بڑی فہرست نہیں تھا، جمعیت کا ایک آدمی نہیں تھا۔ اور جب پرویز مشرف آیا اس نے کہا میں تو بالکل چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ 8800 لوگوں کے نام آئے، لوگوں نے بیٹری اٹھائی اور کہا یہ جمعیت والے بھی سیاست کرتے ہیں،
सैकड़ों में नाम नहीं था, होगा हजारों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम, जमीयत का नाम, मौलाना के कारकुनों का नाम, उलमाए देवबंद का नाम न सैकड़ों में था न हजारों में है। इंशाअल्लाह हमने ईमानदारी सीखी है। जब तुम करप्शन कर रहे थे हम किए, अब इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी तो इस डंडे के नतीजे में आएगी। बोलो इंशाअल्लाह आएगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, आकर रहेगी इंशाअल्लाह। मैं मुआवजा करना चाहता हूं, मैं मुआवजा करना चाहता हूं कि उनमें हमारा क्या फर्क है। एक तो मैंने ये कहा कि इतनी भी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत। अब दूसरी बात करता हूं, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। तवज्जो काजी साहब, तवज्जो, ये फैजान नजर था काजी खलील साहब या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का लिया जाएगा। तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी, क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। खड़े होकर वादा करो, हाथ बुलंद करो, इंशाअल्लाह मौलाना फजल रहमान के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ बुलंद करो, यूं हाथ हिलाओ, यूं हाथ हिलाओ, यूं हाथ हिलाओ। इस्तेकाम पाकिस्तान है, मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, मजबूत इस्लाम चाहते हैं, दोनों जोर जोर से हिलाओ। इनके फोटो निकालो, ये कुर्बानी के लिए वादा कर रहे हैं। हाथ हिलाकर बताना चाहता हूं, जमीयत जितनी मजबूत होगी पाकिस्तान का इसमें खैर होगा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। पश्तो में कहते हैं डेरा बखना व मनना वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, जिन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार जो कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। यहाँ हमारे दीगर इजलास है जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं, खसूसन ज़िला हरीपुर, ज़िला एबटाबाद, ज़िला बडग्राम, ज़िला तोरगढ़ से हमारे वहाँ जमात के उमरान उज़मा, खसूसन डिस्ट्रिक्ट उमरान उज़मा तशरीफ़ लाए हैं। ज़िला मानसरा जमात की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान एबटाबाद से मसूल हैं, वो यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ।